جی جی آ گئے تو آنے دیں سب کو. بھائی یہ کسی نے سوال کیا ہے، حضرت بعد السلام عرض ہے کہ آپ صاحب جس طرح سے کرونا سے ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خواہ ڈرا رہے ہو، گویا کہ آپ کو اور جامعۃ الرشید کو کرونا کی تشہیر کا ٹاسک دیا گیا ہو. خدارا علماء حق کا کردار ادا کرتے ہوئے کرونا جیسی دجالی سازش کی تشہیر سے باز آ جاؤ اور امت کو حوصلہ دو. آپ لوگوں سے اس معاملے میں مذہبی طبقے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. اصل میں مذہبی طبقے کا ایک بہت بڑا ہیڈک یہ ہے کہ جو کام مذہبی لوگوں کا نہیں ہے اس میں بھی مذہبی طبقہ ٹانگ اڑاتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ مذہب سے دور ہوتے ہیں. جن کے پاس اوتھینٹک معلومات ہوتی ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو کیا پتہ. تو ہمیں نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے، نہ جامعۃ الرشید کو ایسا کوئی ٹاسک دیا گیا ہے. جامعۃ الرشید کی جو بڑے حضرات ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو تو وہ بالکل اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. تو جب یہ کرونا مارکیٹ میں آیا، چائنا میں سب سے پہلے آیا، تو بعض ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی کہ پوری دنیا میں پھیلے گا. تو اس وقت بہت زیادہ کرونا کے خلاف کلپ ہمارے ملک میں بھی، یہ یہودی سازش، یہ چائنا نے خود پھیلایا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے علماء کی کوشش ہوتی ہے، میری بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایسی بات کرو جس سے بعد میں رجوع کرنا پڑے، تو پہلی دفعہ میں ہی جو متعلقہ امور کے ماہرین ہیں ان تک پہنچو. تو انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی، بہت گہرائی میں گھس کے رپورٹ پیش کی، اپنی تحقیق ان کی کہ بھئی یہ حقیقت میں ایک وبا ہے جو پوری دنیا کو لپیٹے گی، لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے گی. اور جو جامعۃ الرشید نے پہلے دن کہا تھا آج تک اسی پہ قائم ہے، اور دنیا نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حضرت مفتی زرولی صاحب کی شہادت ہوئی کرونا سے. ٹھیک ہے، بیان تو یہ آیا کہ کرونا نہیں ہے، اس وقت ہم نے بھی نہیں چھیڑا کہ عجیب مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. مفتی نعیم صاحب جو بنوری ٹاؤن والے، بنوریا والے، وہ کرونا سے ان کا انتقال ہوا. جامعہ کے ایک بزرگ استاذ تھے چشتی صاحب، ان کا کرونا سے انتقال ہوا. انڈیا کے درجنوں بزرگوں کا، رائیونڈ کے درجنوں بزرگوں کا کرونا سے انتقال ہو گیا. اور اگر آپ سروے کرنا چاہو، ہمارے ملک میں تو سروے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مولوی صاحب ہیں، دوسری شادی بھی کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے تو کم از کم دوسری شادی نہ کر رہے ہوتے. ابھی میں ان کا دوسری شادی کا نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہ ان کے سسر کو کرونا ہوا ان کے، اور اسی لیے تو نہیں دوسری شادی کر رہے کہ سسر کو تو کرونا ہو رہا، ہم دوسری شادی کر رہے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سسر کو تو کرونا ہوا ہے، کون پکڑے گا ہم کو ہیں؟ ٹھیک ہو گئے، چلو صحیح. مجھے ہوا ہے کرونا اور میں مرنے لگا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفا دی. تو جو جامعۃ الرشید کی جو پہلے دن بات تھی آج بھی کیا ہے وہی ہے. لیکن آپ دیکھو جو ان کے خلاف تحقیق تھی، روزانہ پینترے بدلے انہوں نے، روزانہ. شروع میں کہا یہ ہے ہی نہیں، پروپیگنڈا ہے. بعد میں کہا ہے مگر پھیلایا ہے امریکہ نے. کبھی کہہ رہے تھے چائنا نے پھیلایا، کبھی کہہ رہے امریکہ نے، کبھی کہہ رہے یہودی نے. یہودیوں کے مذہبی لوگوں نے بھی اس کے خلاف جلوس نکالا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا جب ویکسین آئی، تو ویکسین ابھی جامعہ کے ایک استاذ کی ویڈیو چل رہی ہے کہ ان کے کرونا کی ویکسین لگی اور اتنا بڑا پھوڑا آ گیا ان کے. جامعہ میں 2,500-3 ہزار لوگ ہیں مجھ سمیت، سب نے ویکسین لگائی ہے، نہ کسی کو پھوڑا نکلا، نہ کوئی الحمدللہ مرا. ایک آدمی کو پھوڑا اتفاق سے بھی نکل سکتا ہے. جامعہ کوئی پھوڑا پروف نہیں ہے جامعۃ الرشید کہ کسی کو قیامت تک کبھی کسی کو پھوڑا نکلے گئے نہیں. اور ویسے بھی وہ شوگر کے مریض تھے، شوگر کے مریضوں کو زخم خراب ہو جاتا ہے جلدی، تو ہو سکتا ہے لگانے والے نے بے احتیاطی کی ہے. ایک دفعہ میرے پاس ویڈیو آئی کہ ایک صاحب کو کرونا کی ویکسین لگی اور ویکسین لگنے کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. میں نے وہ بڑے ڈاکٹرز ہیں جو علماء سے جن کا تعلق ہے، کوئی یہودی ایجنٹ نہیں، ان کو ویڈیو بھیجی. انہوں نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو ویکسین لگ رہی ہے، ان کروڑوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی موت کا ٹائم آ چکا ہے، اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آدھے گھنٹے بعد ہارٹ اٹیک سے مرنا تھا. ابھی یہ جو انڈیا کا اداکار 40 سال میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، اس نے تو ویکسین نہیں لگائی تھی، اچانک مر گیا. تو ایسے بہت سے لوگوں نے اچانک مرنا ہوتا ہے. اتفاق سے وہ آدھا گھنٹہ پہلے ویکسین بھی لگائے تھے، تو سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ ٹیکے لگائے تو یہ مرے ہیں. جب آپ ماہرین سے رابطہ کرو گے نا، یہ مفتیوں یا مذہبی لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ماہرین کی فیلڈ ہے. کرونا علماء کا کام نہیں ہے.
یہ مذہبی لوگوں کا اب کی فیلڈ ہی نہیں ہے. ذرا سے بیمار ہوتے ہو کہ مفتی کے پاس جاتے ہو. ٹائیفائڈ کی جب ویکسین لگ رہی تھی تو ایک ہسپتال سے رپورٹ آئی کہ 3 بچوں کو لگی اور تینوں لمبے ہو گئے. وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. اور یہ ٹائیفائڈ, میں نے ڈاکٹروں سے, ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھتا, میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں, انہوں نے کہا بکواس ہے, بالکل فیک ہے. حالانکہ وہ کوئی یہودی ایجنٹ نہیں, فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں وہ ڈاکٹر. یہودیوں کو صبح و شام برا والا کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا فیک ہے. میں نے کہا حضرت یہ, انہوں نے کہا بھائی یہ فیک اس معنی میں ہے کہ اس ٹائیفائڈ کے سینکڑوں ہزاروں میں چند لوگوں کو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین جب لگتی ہے نا تو ہزاروں میں چند لوگوں کو وقتی طور پہ ہوتا ہے. تو یہ بچے بھی اس ہاسپٹل میں وقتی طور پر بیمار ہوئے ہیں, کل اب تک ٹھیک ہو چکے ہوں گے, اور واقعی ہم نے تحقیق کی وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر جا چکے تھے. ہزاروں میں 2-3 کو وقتی, ہمارا گارڈ ہے اس کو ویکسین لگی, یہ بیمار ہو گیا, 2 ہفتے 3 ہفتے بیمار رہی, یہ والا نہیں دوسرا, یہ خوش ہو رہے ہیں میری باتیں ہو رہی ہیں, 3 ہفتے بعد ٹھیک ہو گیا وہ. تو ہزاروں میں کچھ کو ہوتا ہی ہے کہ جب ویکسین آپ کی باڈی میں داخل کی جاتی ہے تو وائرس چھوڑا جاتا ہے, تو اس وائرس نے جا کے اثر تو کرنا ہے نا تاکہ اینٹی باڈیز بنے. تو بعض دفعہ وہ اثر 3 ہفتے تک رہتا ہے, وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ بیماری بڑی بیماری سے بچا رہی ہے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے کرونا کا اٹیک ہو, ویکسین لگ کے وہ اور زیادہ ہو گیا, لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہوتا کیونکہ اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں, وہ آپ کو بچا لیتی ہیں. بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں ادھر ویکسین لگی ادھر بھی پھر بھی کرونا ہوا, پھر بھی ہوا, لیکن مرتا نہیں عام طور پر. جو ڈیتھ ریشو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. میں ابھی دوبارہ بیمار ہوا تھا تو غالب یہی تھا کہ مجھے دوبارہ کرونا ہوا ہے, لیکن اس شدت کا نہیں تھا, کیونکہ جو مجمع میں رہتے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ملنے کا. تو یہ سب پروپیگنڈا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اس نے تو اتنی احتیاط کی اس کو پھر بھی ہو گیا, اور فلاں نے تو بالکل بھی احتیاط نہیں کی اس کو نہیں ہو رہا. 2 آدمیوں سے رپورٹیں مرتب نہیں ہوتی. آپ 100 آدمی دیکھو گے نا جن میں 90 کو کرونا ہوا ہے, ان میں 90 وہ ہوں گے جو احتیاط نہیں کرتے تھے, 10 ایسے ہوں گے جن کو احتیاط کے باوجود ہو گیا. اور اسی طرح اس کے اپوزٹ بھی ہے. ہم ایسے علماء کو جانتے ہیں پہلے دن سے بے انتہا احتیاط کر رہے ہیں, الحمدللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, بچے ہوئے ہیں. لیکن چند ایسے بھی ہیں احتیاط کے باوجود ہو جاتا ہے. تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, احتیاط کے مکلف ہیں. تو نہ جامعۃ الرشید گورنمنٹ کا پٹھو ہے, نہ فوج کا پٹھو ہے. ذرا سی کوئی بات کر لو تو بھائی, ایک جامعۃ الرشید کا موقف یہ ہے کہ ایک کنٹری ہے, آپ کا ایک ملک ہے, اس کو ترقی دینی ہے, اس کی آرمی کو اپریشیٹ کرنا ہے, اس کی گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرے تو گورنمنٹ میں عمران خان ہوگا تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے, نواز شریف ہوگا تو اس کو بھی کریں گے. ان کی ایک پالیسی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف تقریریں کر کے ان کی ٹانگیں کھینچ کے کخ بھی حاصل نہیں ہوتا. عوام زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, حق پرست حق پرست, یہ نہیں دیکھتی کہ حق پرستی میں کر کے کیا گیا ہے یہ, سوائے لوگوں. اور میں نے بہت سے, سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سے لوگ دیکھے ہیں ممبر پہ صبح و شام فوج کے خلاف بولتے ہیں, جب ان کو فوجیوں کی مکھن لگانے کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ٹائم ملتا ہے تو سب سے زیادہ بوٹ پالش یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ. سب کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں آپ سب علماء کو بہت زیادہ ممبر پہ ہوں گے فوجی ایسے فوجی ویسے. ذرا سا آپ دیکھو اپنا موقع ملے, اپنے بچوں کو فوج میں آرمی میں بھرتی کرایا ہوا ہے, اپنے بچوں کو آرمی میں بھرتی کرایا ہوا ہے, اپنے بچوں کو سارے گورنمنٹ کے اداروں میں بھیجنا ہے. تو بھائی بولنا بہت آسان ہوتا ہے, پبلک کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. پبلک کو خوش کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ کرونا یہودی سازش, اور فوج بھی ایسی, اور ایجنسیاں بھی ایسی, اور حکومت بھی ایسی, اور سارے ایسے اور سارے ایسے. فوج کہے گی حق پرست آدمی ہے, تو نے حق پرستی کر کے قوم کو فائدہ کیا پہنچایا؟ ایک دھیلے کا تو کوئی اچھا قانون نہیں پاس کرا سکا. آپ کو پتہ ہے, ابھی میں باتیں جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی مجھے اجازت نہیں ہے ہر سب بتا کے سب کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کی. وہ ان چیزوں کے قائم ہو تو کہتے ہیں اعتراضات کے جواب ہی نہ دو, کام میں لگے رہو, ان کی پالیسی یہ ہے. تو میں اتنا بھی میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے, باتیں صحیح کی ہیں لیکن ان کی پرمیشن نہیں ہے. ایک جج تھے, بہت کچھ کر رہے تھے, جامعۃ الرشید والوں نے ان کو بلایا, ان کو کانوکیشن میں بلا کے ان کو کھلایا پلایا, ان سے دوستی لگائی, ان کو بڑا اکرام کیا. ان کو پہلی دفعہ مولویوں نے عزت دی تھی. ان کو محبت سے بٹھا کے سمجھایا کہ آپ, یہ قانون ہے قادیانیوں کے بارے میں تھا, یہ پاس کریں آپ. اور ہو کیا رہا ہے کہ ہم نعرے بازیوں میں تو ٹائم بہت لگا رہے ہیں, لیکن قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اوپر کے عہدوں پر. ان کو بڑی محبت سے عزت, جب بھی آپ کسی سے کوئی کام لیں گے تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ سارے ججز چور, سپریم کورٹ کا جج چور.
وہ آ کے کہے گا تم تو مجھے چور کہہ رہے تھے. اب میں کیا کروں گا؟ میں ڈی سی کا واقعہ سناتا ہوں ابھی آپ کو, وہ بھی آپ اس سے سمجھ میں آئے گا آپ کو کیا ہوتا ہے. جامع رشید والوں نے ان کو بلا کے سمجھایا بٹھایا کہ بھئی قادیانیوں کے بارے میں آپ ایک قانون پاس کر دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کیس وہ بھی مسلمان ہے بھائی, جیسا مرضی ہو, جج مسلمان ہے, وہ کوئی قادیانی سے اس کے تعلقات نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, پروسیس عدالت کا یہ ہے کہ آپ کچھ علماء کیس کریں اور پھر ہم سماعت کریں گے اور وہ لا کیا ہو جائے گا پاس. جامع رشید نے شیعہ عالم بھی بھیجے, اہل حدیث عالم بھی بھیجے, بریلوی عالم بھی بھیجے, دیوبندی عالم بھی بھیجے. کیوں؟ جامع رشید ان چاروں کو اس لیے لے کر آ رہا ہے تاکہ جج کے سامنے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ سب کام سیاستاً کرنے پڑتے ہیں, لیکن جج نے کہا, جج کے الفاظ ہیں, میں جج کا نام نہیں بتاؤں گا خام خواہ میں پھر آپ وہ پھر مسئلہ خراب نہ ہو جائے. جج نے کہا کہ جتنا اچھی تیاری جامع الرشید کے مفتی کی تھی, میں نے تینوں کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بولنے کی اجازت دی ہے. جو خاندانی تیاری انہوں نے کی تھی اور جتنا اچھا وہ بولے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں بولا ہے. اور الحمدللہ کیس جیت کے لا پاس ہوا کہ قادیانی اپنی شناخت چھپا کے کسی عہدے پہ نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑا ملک کا تاریخی کام ہوا ہے جو جامع الرشید کے ہاتھوں اللہ نے لیا ہے. اگر وہ کہتے رہتے یہ ایسے پٹھو, یہ یوں پٹھو, یہ عوام تو کہے گی حق پرست ہے, تو کام کیا کرا دیا آپ نے؟ جو کام دھرنوں سے جلوسوں سے نہیں ہو سکا وہ کام تمیز سے ہو گیا. دھرنے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا. اب میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ ڈی سی صاحب مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں, بلکہ ملنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ملنا نہیں چاہ رہے. میں نے کہا اگر ڈی سی صاحب, انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا مجھ سے, ڈی سی صاحب مجھ سے ملے تو میں گٹر کے ڈھکن پہ ان کو بٹھاؤں گا, کیونکہ ہماری گلیوں کے گٹر کیا ہو رہے ہیں, بولو نا, بہہ رہے ہیں الحمدللہ. کل میں نے خاندانی بھنگی بلایا ہے, گارڈ سے میں نے بولا کوئی ایسا بھنگی لاؤ جو بڑا خاندانیوں گٹروں کو شیشے کی طرح چمکا دے. تو یہی گارڈ ہنس رہا تھا, کہہ رہا بھنگی اور خاندانی. میں نے کہا بھنگیوں میں بھی خاندانی ہوتے ہیں جو تمیز سے کام کریں. تو باہر یہ لے کر آیا اور اللہ کا شکر ہے سارے محلے والے مجھ سے خوش ہو گئے. پیسے 1 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیسے ٹائٹ خاندانی گٹر صاف ہو گئے, یہ خوش ہو گئے یار مفتی صاحب نے اتنا اچھا کام کرا دیا. پیسے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں, یہ نہیں کہ اتنا اچھا کام کرا دیا تو چلو آدھے پیسے ہماری طرف سے. اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ اللہ نے بہت لوگوں میں, بہرحال محلے والوں کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ڈی سی کے بارے میں نے کہا ڈی سی سے اگر میں ملوں گا نا تو اس کو گٹر کے ڈھکن پہ جاؤ ابل رہا ہے نا وہاں چائے کا انتظام کروں گا. یہ بیان پہنچ گیا ڈی سی صاحب کے گھر میں. اب یہ تو بے عزتی کی بات ہے نا, ڈی سی کی بھی. ہر جگہ جا رہے ہیں لوگ دکھا رہے ہیں تمہارے بارے میں گٹر کے ڈھکن, یہ تم لوگ کی حرکتیں. اس سے کام ہوتا نہیں ہے. اس سے اگلے کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ نفرت, کہ یار ان مولویوں نے ہمارا تو جنازہ نکال دیا نا عزت کا. مجھے کبھی رابطہ کرتے بولتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, کیونکہ مجھے اطلاع ملی کہ ڈی سی صاحب کے گھر میں یہ بیان شارٹ کلپ سنا جا رہا ہے اور وہ ڈی سی بیان سنتے بھی ہیں اور عزت ہو گئی. ہمارے خلاف کوئی بولے تو کتنی بے عزتی. میں نے ڈی سی صاحب کو نمبر تلاش کروا کے فون کیا, میں نے کہا پہلے تو معذرت. تو بڑے خوش ہوئے, معذرت جب میں نے کی بڑے خوش ہوئے اور کہنے مفتی صاحب میں آؤں گا, جہاں جہاں علاقے کا جو کام ہے آپ مجھے بتائیں. تو اس تمیز سے ہو گیا نا, تمیز سے ہو گیا. تو حکمرانوں کے خلاف تقریریں کرتے رہو, یہ ایسا یہ ویسا, یہ نام لے لے کے. عمومی طور پر اگر کوئی کہے تو اتنا برا نہیں ہے, نام لے لے کے تقریریں کرو گے بھائی یہ کام نہیں ہوگا. اللہ نے حاکم کی نیچر بنائی ہے کہ وہ سب سے پہلے رسپیکٹ چاہتا ہے, عزت دو گے تو. اب دیکھو نا یہی چیزیں جب تھانے جاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں. پولیس والوں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں لیکن تھانے میں جائیں گے تو یس سر, وہاں کرنا حق بیان کر. ہم سے کہتے ہیں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایس ایچ او کے خلاف بیان کرو, حق بیان کرو. اور بھائی تم جاؤ اس کے منہ پہ حق بیان کرو, وہاں جا کے تو تم بھیگی بلی بنے رہتے ہو. اللہ کا شکر ہے ہم جیسے یہاں ہیں اس کے سامنے بھی ویسے کوئی مکھن نہیں لگاتے, کوئی اضافی تعریفیں نہیں کرتے, بس تمیز سے بیٹھتے ہیں. حضرت یہ کام ہے آپ کے بارے میں نے فرمایا تھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے دن میں, لیکن رات کو الحمدللہ آپ جاگتے ہیں. تو وہ پلس مائنس ہو گیا, حساب برابر ہو گیا. تو یہ جامع الرشید کی پالیسی ہے. باقی میں جتنا جامع الرشید کو جانتا ہوں باہر کے لوگ نہیں جانتے. میں جامع الرشید کے اساتذہ بڑوں کے ساتھ کتنے سال ہو گئے, 27 سال سے ہوں. ان کو میں نے
اتنے قریب سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے یا فرشتے نہیں ہیں, انسان ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اخلاص پہ آپ کو شبہ کرنے کا بالکل حق نہیں کہ ان کا. ایک صاحب نے کہا یہ جو نیا بورڈ بنایا حکومت نے بنا کے دیا ان کو. میں نے کہا کوئی گورنمنٹ نے نہیں بنایا, گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیا ہے. تو رجسٹر تو گورنمنٹ نے وفاق المدارس کو بھی کیا, سب کو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. نیا بورڈ کا مقصد نہ امت کو توڑنا ہے, وہ ابھی بھی ان کے اکابر ہیں, اور وفاق سے الحاق بھی انہوں نے خود تھوڑی ختم کیا ہے, وفاق والوں نے الحاق ختم کیا ہے. ان کی تو ریکویسٹ تھی کہ ہم وفاق سے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہیں. لیکن چلو آپ کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک کام نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہماری رائے میں ٹھیک کام ہے, ہمیں ضرورت ہے اس کی. اب آپ ان سے ملو تو وہ آپ کو ضرورت کی پوری لسٹ پیش کریں گے آپ کے سامنے, بھائی یہ مجبوریاں ہیں ہماری, یہ ضرورتیں, ہم اس نہج پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بس ایسا ہی فیس بک پہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, وہ ایسے ہوئی ہے یوں. ہم سارے علماء کے قائل ہیں, بنوری ٹاؤن سے جو اللہ نے دین کا کام لیا ہے اس کو کون انکار کر سکتا ہے بھائی. میرے جتنے اساتذہ ہیں یا تو بنوری ٹاؤن سے پڑھے ہیں, یا دارالعلوم کرنگی سے, یا جامعہ فاروقیہ سے, تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں بلا وجہ کہ نفرتوں کا ماحول. تو یہ جو کرونا کے بارے میں بھی جامعۃ الرشید کا کردار ہے, جو پہلے دن سے ہے آج بھی وہی ہے. جب یہ ابھی تو جامعۃ الرشید میں فاصلے ختم کر دیے, مل کے کھڑے ہو رہے ہیں. 4-5 مہینے پہلے جامعۃ الرشید میں طلبہ نے کہا کہ بھائی یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے. تو ہمارے جو شیخ ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو, انہوں نے کہا اب تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اصولی جواب دیا کہ ہم نے نہ گورنمنٹ کے کہنے سے SOPs پر عمل کیا تھا, نہ ہم گورنمنٹ کا انتظار کریں گے. ہم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر یہ عمل کیا تھا, ڈاکٹروں کے کہنے پہ ہی ہم اس کو چھوڑیں گے. اصولی بات ہے بھائی, ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ فاصلے رکھو تو ہم نے کر دیے. یہ ٹاپک کس کا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا بھی ٹاپک نہیں ہے, ڈاکٹروں کے کہنے پہ شروع کیا تھا. اب ختم بھی کس کے کہنے پر ہوگا؟ ڈاکٹروں کے. تو جب جامعہ میں سب کو ویکسین لگا دی تو ڈاکٹروں نے کہا اب فاصلوں کی ضرورت نہیں ہے. لندن میں بھی SOPs ختم کر دی گئی ہیں کیونکہ سب کو ویکسین لگ گئی ہے, تو اب انہوں نے بھی ختم کر دی. تو اب وہ احتیاطوں کا اسی وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ بہت سے لوگ ویکسین لگا چکے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ویکسین پولیو کی ہو گئی یا کرونا کی ہو گئی یا کسی بھی چیز کی ہو گئی, یہ علماء کا یا مذہبی طبقے کا ٹاپک نہیں ہے. میں مذہبی طبقے سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دنیا میں اپنا مذاق نہ اڑواؤ, پہلے ہی بہت اڑ چکا ہے مولویوں کا مذاق, بہت اڑ چکا ہے مذاق. تو اب مزید مذاق نہ اڑواؤ, پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, ساری دنیا کافر یہودیوں کے ایجنٹ نہیں ہے. جب اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا یونائٹڈ نیشن میں, صرف امریکہ یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے, پورا یورپ یہودیوں کے اگینسٹ ہے. فرانس یہودیوں کے, وہ فلسطینیوں کو مانتا ہے, وہ کہتے ہیں فلسطینیوں کو حق دو. فرانس ہو گیا اور آپ کے جتنے کنٹری ہیں یورپ کے, ڈنمارک ہو گیا, ناروے ہو گیا, یہ سارے تو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ان کے ملکوں میں مظاہرے ہوتے ہیں. صرف ایک امریکہ ہے کیونکہ ویٹو پاور کا حق ہے نا امریکہ کو, وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. لیکن ہم پورے گوروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ یہودی, بلیک لسٹ. ایسا بھی نہیں ہے, آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, جا کے دنیا کو جا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا ہو کیا رہا ہے. ایک برطانیہ ہے جو اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے, ایک امریکہ, باقی تو پورا یورپ اس میں فلسطینیوں کے ساتھ ہے. وہ تو ووٹ فلسطینیوں کے حق میں دیتا ہے. لیکن ہمارے ایسا ہی امیج ہے سارے. تو فرانس بھی لگا رہا ہے ٹیکے, وہ بھی یہودیوں کے ایجنٹ. جرمنی بھی لگا رہا ہے ٹیکے, ٹھیک ہے نا. ایک پاکستان میں چند لوگ ہیں جن کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ ٹیکے لگانے سے کیا پھیل رہا ہے, مر رہے ہیں لوگ, کرونا پھیل رہا ہے. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. مجھے یاد ہے جب آسٹریلیا میں گیا تو اس وقت کرونا نیا نیا پھیلا تھا. میرا وہیں ویزا تھا 3 مہینے کا. جیسے ہی میں آسٹریلیا پہنچا ہوں نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا یہ بیماری دنیا میں پھیل رہی ہے, اب سختیاں ہوں گی اور فلائٹیں سب سے پہلے بند ہو. تو میں نے وہاں کہا کہ مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کو موقع ہے یہاں رہنے کا, یہیں رہ جاؤ, آپ کے پاس ایک عذر ہے بھائی, گورنمنٹ کو کہہ دینا جہاز ہی نہیں ہے تو کہاں سے جاؤں. تو میں نے کہا میں یہاں رہ کے کیا کروں, یہ کام تو وہ کرے نا جو سلپ ہونے کے لیے جا رہا ہو. ہم نے کہا ہم تو بھاگیں گے بھائی. میں فوراً اسپیڈ کے ساتھ ایک ہی ہفتے میں فلائٹ بک کرا کے, دبئی سے کنیکٹڈ فلائٹ تھی, دبئی اترا ہوں تو ہو کا عالم, نہ بندہ نہ بشر. دبئی کی ساری فلائٹیں کیا ہو گئی, بند, سب بند پڑا. کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے فضائیت. اتنے میں ایک مولانا صاحب کا میسج آیا, اور مولانا بھی یونیورسٹی کے بھی پڑھے لکھے, مدرسے سے بھی بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ مولانا, دیندار. میسج آیا, صرف مسجدیں بند کی جا رہی ہیں کرونا میں, صرف مذہب کو فوکس کیا جا رہا ہے. ان سے بولو بند کرنا ہے تو سینما گھروں کو بند کرو, ایئرپورٹوں کو بند کرو,
اور میں دبئی میں بیٹھا ہوں, مجھے جہاز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز وہاں نظر آ رہی ہے, جبکہ مسجدیں کیا تھیں؟ کھلی ہوئی اس وقت. نہیں, میں نے کہا یار ان کو دیکھو, یہ تو حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. مسجدیں کھلی بھی تھیں, صرف مسجدیں بند کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت اب تک مسجد کم از کم پاکستان میں اب تک بند نہیں ہوئی. سینما گھر بند پڑے ہوئے ہیں, اور فضائیہ کا تو پورا نظام, کمپنیاں بیٹھ گئی ہیں, گھروں میں تباہ ہو گئے ہیں. لیکن پروپیگنڈا دیکھو یار, ان کو صرف مذہب سے نفرت ہے, ان کو صرف کس سے نفرت ہے؟ بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے, عالم بھی تھے ان کی, اور کہہ رہے ہیں ایئرپورٹوں کو کیوں نہیں بند کر رہے. تو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا میں دبئی ایئرپورٹ پہ ہوں, یہاں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں میں پاکستان پہنچ بھی پاؤں گا. اللہ کا شکر ہے آخری فلائٹ تھی, یا اس سے بعد ایک آدھ اور ہوگی, میں آیا, اس کے بعد سے فلائٹیں بند. میں تھوڑی دیر بھی تاخیر کرتا تو میں گیا تھا. میں آسٹریلیا کے جنگلوں میں اونٹوں کے ساتھ دوستیاں لگاتا پھر رہا ہوتا وہاں پہ, کہ اب کیا کریں یہاں, کیونکہ بیانات پر بھی پابندی لگ گئی تھی کہ مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے آپ, تو ہم کیا کرتے وہاں جا کے. ایک تو اب اس لیے بھائی جو کام ہے ان کا ان کو کرنے دو یار. آپ لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دو, آپ لوگوں کو جلدی اٹھنے کی ترغیب دو, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو بتاؤ زنا بری چیز ہے, آپ لوگوں کو بتاؤ شراب بری چیز ہے. آپ ماں باپ کے, یہ چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہیں. انگریزوں کے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں, ماں باپ کے حقوق بیان کرنے والے گوروں کے پاس نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے, یہ چیز انگریزوں کے پاس نہیں. علاج کراؤ ڈاکٹر سے, حلال حرام کا مسئلہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. تو اس لیے یہ جو بھائی نے اتنے لمبی چوڑی وہ بات کی ہے, تو نا جامعۃ الرشید والے گورنمنٹ کے پٹھو ہیں بھائی. کوئی آج تک کسی استاذ نے حکومت سے یا فوج سے کوئی ایک مراعات لے کے 5 روپے کا بھی پلاٹ نہیں خریدا ہو, کیونکہ مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. سبھی کام کر رہے ہیں. وفاق المدارس سے تو اللہ نے کام لیا, ہم تو وہی نصاب پڑھا ہے وفاق المدارس والا جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور کام لے گا اللہ. لیکن ہر ایک کی فیلڈ الگ الگ ہے. انہوں نے جس نہج پہ کام کرنا ہے اس کے لیے ان کو الگ بورڈ ضروری تھا. آپ کے اپنا الگ کر لیتے, پورا بورڈ بنانے کی کیا ضرورت بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ چاہیے, طلبہ چاہیے فارغ التحصیل, اس کے لیے بورڈ ضروری ہے. اب آپ بیٹھیں گے تو آرام سے آپ کو سمجھا دیں گے. اگر آپ کو ان کی دلیل سمجھ میں نہ آئے تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی رائے کا اختلاف ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہے, آپ کو وہ صحیح لگ رہا ہے, تو آپ اس نہج پہ کام کریں, ہم اس نہج پہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے تو ایسے ہیں جو صبح و شام جامعۃ الرشید کے خلاف بول رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن دلایا ہے, کیونکہ انسان اپنے بچے کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے. ایک صاحب انگلش کے خلاف اتنی تقریریں کر رہے تھے, اور مجھے کہہ رہے تھے جامعۃ الرشید والے انگلش کو پروموٹ کر رہے ہیں, انگریزوں کی زبان, یہودیوں کی زبان, پہلی کلاس سے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہیں, اور یہ اور وہ, بہت زیادہ انہوں نے تقریریں میرے سامنے کی. مجھے کسی نے بتایا ان کا اپنا بچہ انگلش لینگویج سینٹر میں پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ کا تو اپنا بیٹا, آپ اس کو انگلش سکھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجبوری ہے, کیا کریں یار, معاشرے میں چلنا بھی تو ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, آپ کے بچے کی مجبوری ہے, قوم کے بچوں کی مجبوری نہیں ہے. تو سب ٹھیک ہیں, وفاق المدارس والے ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, اور اللہ نے اتنا کام لیا ہے, ہم تو وہیں سے فارغ ہیں نا. اور یہ بھی صحیح ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو صحیح کہو ان کو غلط کہو, کہ بھائی دونوں ٹھیک ہیں, کیوں خام ہمیں لڑا. اس لیے کورونا کو اب تو ویکسین لگ گئی ہے, سب کے ٹھک گئی ہے ویکسین, اب اتنا مسئلہ نہیں. شوہر اپنی بیوی کو مذاق میں 2 بار طلاق دے تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی؟ جی مذاق مذاق میں ہو جائے گی طلاق. ایک کل کسی نے مسئلہ پوچھا, شوہر بیوی کو مذاق میں کہہ رہے ہیں مطلقہ, اے مطلقہ ادھر آ. مطلقہ کا مطلب تو طلاق یافتہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا واقعی طلاق یافتہ ہیں پہلے سے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا ہو گئی ہے طلاق, اس کا مطلب پھر طلاق یافتہ ہو, یعنی میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے, یہی مطلب ہوا نا پھر. اور تو کوئی شوہر کے میری نیت نہیں تھی, تو بھائی نیت طلاق میں چلتی نہیں. ایسے تو جتنے شادی شدہ لوگ ہیں نا جنہوں نے قبولا ہے وہ مکر جائیں گے بعد میں, بولیں گے ہم نے تو مذاق میں قبولا تھا. قاضی کے سامنے بیٹھ کے بولتے ہیں نا قبول ہے, بعد میں بولتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. اتنی بڑی ٹینشن سر سے اترے گی کہ نہیں اترے گی؟ ان کو کتے کی ضرورت, کتا کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسری دفعہ سنا رہا ہوں ممبر پہ یہ لطیفہ, نئے نئے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, مر گئی وہ, بڑا حادثہ تھا, ہزاروں لوگ تعزیت کے لیے لائن میں لگ گئے. بھائی بیچارے کی جوان بیوی کتے نے کاٹ لیا, مر گئی, تو ہزاروں لوگ لائن میں لگے گئے. ان میں سے ایک لائن توڑ کے آیا, کہنے لگا کہ یار وہ ایک دن کے لیے کتا ادھار چاہیے مجھے. اس نے تھپڑ لگا کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے.
6 مہینے بعد تیرا بھی نمبر آ جائے گا. اب آپ بتاؤ, اگر طلاق اور نکاح مذاق میں کالعدم ہوتا تو جو آدمی بیوی سے پریشان ہے اس کو کتا کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ بیگم میں نے جو قبول بولا تھا نا وہ میں مذاق کر رہا تھا, یعنی تم میری بیوی سرے سے ہو ہی نہیں. تو اس لیے شریعت نے نکاح میں, طلاق میں, مذاق میں کرو یا حقیقت میں, شریعت میں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے تاکہ اس قسم کا مذاق لوگ نہ کریں. تو بیوی کو مذاق میں بولو تمہیں طلاق ہے یا تم مطلقہ ہو, ڈیورس بہرحال واقع ہو جاتی ہے. بیوی کو فارغ ہو بولنے سے تو نیت پوچھنی پڑے گی نا. اگر طلاق کی بات چل رہی تھی, بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے تم فارغ ہو, اس کا مطلب طلاق ہی یہ مراد ہے. اور اگر ویسے ہی کہتی ہے تم فارغ ہو, تو فارغ کبھی دماغ سے بھی ہوتی ہے, کبھی کاموں سے فارغ ہوتی ہو, کبھی جو ہے, تو فارغ لفظ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا تھی اور قرائن سے پتہ کیا ہے. حضرت اسی طرح آزاد کے لفظ میں بھی دیکھنا پڑے گا. بیوی بول دیا تم آزاد ہو, تو اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق. حضرت جس لڑکے کے چہرہ پرکشش ہو اور وہ پٹھے بال رکھ سکتا ہے, یہ اسے چھوٹے رکھنے چاہیے. جو بالکل امرد لڑکا ہے, امرد سے مراد بیریش لڑکا, لونڈا لپاڑا جسے کہتے ہیں بالکل ہی, تو اس کو لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے. آج کل فتنوں کا دور ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں, ٹین ایجز لڑکے, ماں باپ بھی بالکل بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بچے آئے ہیں, کبھی کسی کی گود میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی کوئی ان کو پیار کر رہا ہے. باپ کہاں ہے ان کا بھائی, کدھر مر گیا ہے باپ ان؟ آپ کو پتہ نہیں ہے زمانہ کتنا خراب ہے, لوگ کتنی بری نیتوں سے آج کل جو یہ لڑکوں سے بدفعلی کا مرض, ڈراموں, فلمیں اور جو میڈیا پہ آ رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. خیر ڈرامے میں اتنا تو نہیں کہ یہاں تک ابھی پہنچ گئے ہوں, لیکن میڈیا تو بےہودگی پھیلا رہا ہے, ویب سائٹس ہیں. تو اس لیے نوجوان لڑکے سے کبھی بھی جسم کا مذاق نہ خود کریں نہ کسی دوسرے کو کرنے دیں. آپ کا بچہ یہاں گھوم رہا ہے, میں نے یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے, میرے بچے یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, میں نے گارڈوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے نا اگر سلام کرنے کے لیے, مجھے بتاؤ. اور کسی کو یہ مذاق, میں نہیں کہہ رہا لوگوں کی نیتیں خراب ہیں, بچوں کو کوئی بھی پیار کر رہا ہے اچھی نیت سے ہی کر رہا ہوگا, لیکن 100 میں ایک خراب ہوتا ہے, اس ایک کی وجہ سے 99 پر پابندیاں لگانی پڑتی. بچوں کے ساتھ نہ اسکول میں, نہ مدرسے میں, نہ مسجدوں میں, کہیں بھی ہاتھ کے مذاق کی بالکل اجازت نہیں ہونی. پیار کرنا ہے بس سر پہ ہاتھ رکھو, بس اس سے زیادہ کسی کو فری ہونے کی اجازت نہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں بعض بڑے خوبصورت اٹریکٹیو بچے ہیں, دوسرے بڑے میاں ان کو گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے. یہ کیا لگتا ہے بھائی بڑا میاں ان کا, کیوں گود میں بٹھایا ہوا ہے, اس کو دبا رہا ہے, باپ بیٹھا ہوا ہے, اسے وہ سمجھ رہا ہے اتنے اچھے. آپ کو کیا پتہ دل کی نیتوں کا. تو یہ معاشرے میں جب آپ پھریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاشرہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ تر لوگ خراب ہیں, میں کہہ رہا ہوں 100 میں 1% خراب ہیں. ان 1% کی وجہ سے پابندیاں کس پر لگیں گی, 99% پر. سمجھتے ہو؟ تو ہاتھ کے مذاق کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا بھائی, اس بچے کو بولیں بھی نہ رکھے پٹے والے بال. حکیم اختر صاحب تو بچوں کو ٹرینڈ کرا کے رکھتے تھے, حسن ہی ختم. لیکن بعضوں کا وہ عاشق تو ایسے ہوتے ہیں, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. میری 5 بہنیں ہیں جس میں سے 3 کی شادی ہو چکی ہے اور 2 کنواری ہیں. وراثت کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں وراثت کا. دیکھیں باپ کے مرنے کے بعد وراثت بیٹے بیٹیوں کو جو ملتی ہے اس میں کسی کے میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مالدار ہے یا غریب ہے, شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, وراثت سب کی ایک جیسی ہے. اچھا بھائی, آگے سارے تینوں دلہا آ گئے مارکیٹ میں, 2 آگے, 1 رہ گیا. بلاؤ فون کر کے یار, ہول سیل کے حساب سے نکاح ہوگا نا, جلدی بلاؤ, فون کرو, ورنہ پھر ریٹیل پہ نکاح مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو پڑھ لیا میں. حضرت میری طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے, دعاؤں میں یاد رکھے. سید زیاد, دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو کامیاب کرے, شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. پنڈی سے ایک لڑکا آیا تھا, اس کا نام تھا, کیا نام تھا یار, وہ کہہ رہا تھا میرا نام لے لینا, شعیب نام تھا شاید. وہ بیچارہ آتے ہی لپٹ لپٹ کے رونے لگا مجھ سے, میں کب سے سفر کر کے آیا ہوں, اتنی عقیدت محبت. تو مجھے کہنے لگا میرا ممبر پہ ایک دفعہ نام لے لینا, میں خوش ہو جاؤں گا. بیچارہ غریب سا لڑکا تھا, شعیب نام تھا شاید اس کو. تو میں نے کہا چلو آپ اتنی رو رہے ہو بیچارے. یہ واقعہ بتا جو ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اور بھی لوگ لائن لگا کے جو کتے کے لیے جیسے کھڑے ہوئے تھے تو رونے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اس سے لمبی لائن نہ لگ جائے.
تو بیچارہ عقیدت میں ایسا محبت میں آیا اور رونے لگا, آپ کو مل کے بڑی, تو میرا نام لے لینا اپنی زبان سے ممبر میں. میں نے کہا چلو یار. جی اچھا جی, پنڈی سے آیا ابھی تو میں بھی نہیں ملا نا. حضرت میرے چھوٹے بھائی کا رشتہ آیا ہے اور وہ بہاری ہیں. ہماری والدہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہاریوں میں نہیں کریں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بہاری فیملی, بہاری تو بڑی اچھی قوم ہے بھائی, بڑے خاندانی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اماں کو کیا ہو گیا, اماں نے بھی بڑے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں یار آج کل. تو اماں کو بولو اگر یہ قوم اور خاندانوں کا زیادہ دیکھنا شروع کیا نا تو بس ہو گئی شادی. پھر تو اچھے لوگ ہیں. ہمیں تو آفر, ہم نے جب شادیاں کر رہے تھے ہم نے تو آفر کی بھی تھی بھائی کوئی بھی قوم ہو, شریف ہو, دیندار ہو, پردے دار ہو. اسی وجہ سے ہو گئی ہماری. اگر ہم یہ پخیں لگاتے یہ والا قوم نہیں چاہیے, یہ والے نہیں چاہیے, تو بیٹھے ہوتے ابھی تک صرف بیانات کر رہے ہوتے آپ کے سامنے بیٹھ کے. کتوں کی ضرورت ہمیں بالکل بھی نہ ہوتی. ایک ہی کتے سے کام چلتا ہے جیسے سب کا چل رہا ہے. اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ لاؤ دے دو جلدی سے. آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ محرم میں نکاح کرنا چاہیے, تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کربلا کا واقعہ, محرم میں کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے وہ اس والے محرم میں نہیں ہوا, وہ 1200-1300 سال پہلے والے محرم میں ہوا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ محرم میں شادی کو کہہ رہے ہیں کہ کر لینا چاہیے, جبکہ محرم میں تو کربلا والا واقعہ ہوا تھا. یہ والے محرم میں نہیں ہوا تھا, وہ 1200-1300 سال پہلے والے محرم میں ہوا تھا. ایک آدمی نے کہا کہ ان کے اپنے باپ کا انتقال ہو تو دیکھا ہوں یہ کیسے شادی کریں گے. حالانکہ جائز تو اس وقت بھی ہے, باپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے, اگلے سال وہ غم نہیں ہوتا. اس سال کرتے ہیں لوگ, شادیاں بھی کرتے ہیں. ابا کا جنوری میں انتقال ہوا تو اگلے سال جنوری میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. اور اگر کسی مسلک میں نہیں ہوتے تو وہ نہ کرے. ہم تو اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں. سنی مسلک میں جو مر گیا تو اگلے سال نہیں مرا ہوتا, وہ پچھلے سال مرا ہے, ابا مرا ہے, اماں مری ہے, اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کے والدین کی. تو حضرت حسین کا اچھا ایک صاحب نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا کہ میری امت, میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا, اور آپ رونے لگے یہ واقعہ بیان کر کے, جبریل نے بتایا تھا. تو اس سے لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ حسین کے غم میں رونا سنت ہے. مجھے یہ بات بتاؤ, جب نبی کو خبر پہنچی تھی تو اس وقت روئے تھے, اس خبر کے بعد اگلے سال بھی روئے تھے کیا اسی تاریخ میں؟ تو جب غم کی خبر پہنچتی ہے انسان روتا ہے. نبی صرف حضرت حسین پہ نہیں روئے, اپنی نواسی کے انتقال پر بھی روئے, لیکن جب انتقال ہوا تھا اس وقت روئے تھے, اگلے سال نہیں روئے تھے اسی دن. تو غم ہونا تو نیچرل ہے, غم منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, تبھی 3 دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے. تو حضرت حسین کا غم ہماری نظر میں اس کائنات کا شاید سب سے بڑا غم ہو. کربلا میں نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا, اور کیا ان لوگوں نے جو کلمہ گو مسلمان کہلاتے تھے, انہوں نے کیا, اور اہل بیت کی ایک کثیر تعداد کو شہید کیا گیا. لیکن اب ہر سال اسی مہینے میں غم منانا یہ حضرت حسین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. حضرت حسین کی جو وصیتیں ملتی ہیں وہ وصیتیں یہ ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو صبر سے کام لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا, چیخنے چلانے سے منع کیا, گریبان چاک کرنے سے منع کیا. تو سنی مذہب میں محرم میں شادی بالکل جائز ہے, اور اس پہ یہ دلیل دینا کہ ان کو حسین کا غم نہیں ہے, بھائی ہمیں بہت غم ہے حضرت حسین کا. ایک صاحب نے کہا آپ دیکھو حضرت کربلا کا واقعہ سنایا, مجھ سے آپ روئے نہیں. میں نے جب کربلا کا واقعہ سنایا ہے جب بھی میری آنکھوں سے آنسو آئے ہیں. یہ واقعہ ایسا غمزدہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب آپ سن رہے ہو تو اس وقت بھی آنسو آ رہے ہو, کیونکہ ہم پروگرام بنا کے نہیں روتے. یہ تو غم ایسی چیز ہے, کبھی انسان کو رونا آتا ہے کبھی نہیں آتا. تو یہ عجیب حساب ہے کہ جو ہے نا آپ نے ایک باقاعدہ پروگرام کر رہے ہو اور اس کو, تو محرم میں بھی شادی جائز ہے, سفر میں بھی جائز ہے, جب رشتہ ملے اس میں تاخیر خلاف سنت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اگر پتہ چل جائے نا میری زندگی میں 1 دن باقی ہے اور میرے نکاح میں بیوی نہ ہو, میں 1 رات بغیر بیوی کے نہ گزاروں, میں نکاح کروں گا. کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ اسی رات میں کہیں برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. وہ تو 1 رات تاخیر نہیں کر رہے اور آپ پورا مہینہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس پورے مہینے کیا اس کو گناہ کا خطرہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ سب گناہ کا خطرہ ہوتا ہے سب لوگوں کو, لیکن خطرہ ہو بھی تو سکتا ہے نا. تو اس لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں جس کو خطرہ ہے وہ محرم میں نکاح کر لے, تو جس کو خطرہ ہے وہ اپنے سسرال یہ بتائے گا کہ مجھے بہت شدید خطرہ ہے. یہ چیزیں تو ایسی اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. سسرال کو یہ تھوڑی بتایا کہ مجھے بہت شدید طریقے خطرات ہے, اگر آپ نے شادی نہیں کی میں زنا میں پڑ جاؤں گا, دفعہ ہو یہاں سے, ایسا ٹھرکی ہے تو کیوں کر رہے شادی. تو وہ تھوڑی بتائے گا, یہ تو دل کی حالت اللہ جانے وہ جانے, تو وہ نکاح میں جلدی کرے گا.
تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, تو اس لیے حکم دیا بھائی جیسے ہی نکاح میسر ہو فوراً کر لو. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں ایک دن بھی تاخیر نہیں کروں گا میں, حالانکہ وہ بڑے پرہیزگار لوگ تھے بھائی, ان کو وہ گناہ کے خطرے نہیں تھے, لیکن 1% بھی چانس نہیں چھوڑتے تھے گناہ کا. اور آج ہمیں خطرات ہوتے ہیں, 99.9% خطرہ ہوتا ہے کہ یہ زنا کر لے گا, برائی کرے گا, ہینڈ پریکٹس کی طرف چلا جائے گا, لیکن وہ تاخیر کر رہا ہے 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے. ایکچولی ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی ابھی پڑھنا ہے, ایکچولی نکاح کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تو جب مشکل بنانا ہے تو مشکل بنا دو, آسان بنانا ہے تو آسان. آسان یہ کہ بھائی تمہاری بیٹی وہاں رہتی ہے, ادھر پارسل کر دو, وہاں کھا رہی ہے, اب 2 روٹی یہاں کے کھا لے گی, کتنا آسان ہے, ہو گیا نا. ہم تو ایسے ہی بولتے ہیں بھائی آپ کھلا رہے ہو, تو جب کرتا تھا میں نکاح, بھائی آپ کھلا رہے ہو تو نکاح میں میرے دے دو, میں گھر دوں گا, میں کھلاؤں گا, ختم ہو گئی. اور اگر مشکل بناؤ, اتنا مشکل, نکاح کرنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی, لڑکی والے آئیں گے, لڑکے والے جائیں گے, ایک بیوی کی ذمہ داری ہے بھائی, ساری زندگی کی ذمہ داری. تو بڑھانے کو بڑھا لو جتنا مرضی, ہلکا کرنا چاہو یار ادھر ہے, ادھر پارسل کرو. پارسل کا ہمارے یہاں خاص انتظام. میں گاڑی بھیج رہا ہوں, اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے تو 2 دن کے لیے تو دوستوں سے بھی ادھار مل جاتی. ایک دفعہ میں, پرانی بات ہے, میں نے دوست سے بڑی VIP گاڑی لے لی ادھار, رشتہ لینے گیا تو فوراً ہاں ہو گئی گاڑی دیکھ کے. پرانی بات ہے, 10-12 سال پرانی. تو مجھے لگا کہ یار یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری گاڑی ہے. میں نے ان کو بتایا یہ میری گاڑی نہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ آگے پھر کیا ہوا ہوگا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہتے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہتے ہیں. تو یہ جب بھی جاؤ نا بتا دیا کرو یہ میری ہے یا ادھار لی ہوئی ہے میں نے, دھوکہ نہ دو کسی کو. حضرت یہ بھی کہتا ہے نا کہ ایج بھی ہم نے ہمارے فیملی میں لمٹ ہے کہ 25 سال کا ہوگا تب شادی. اب یہ جو خاندان میں کہتے ہیں ایج لمٹ ہے, ہمارے یہاں 25 سال کا ہوگا تو شادی ہوگی, یہ بیوقوفوں والی احمقوں والی بات. بچہ جب دودھ کے لیے بلکتا ہے, ماں اس کو دودھ پلاتی ہے, بھوک لگ رہی, بچہ دودھ مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, ماں کہ ہمارے یہاں ٹائم لمٹ ہے, جب تک 2 نہیں بجیں گے ہم دودھ نہیں پلائیں گے. بچہ مرے گا ٹینشن سے, اور کیا ہوگا. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, کھانا مانگتا ہے تو مائیں کھانا دے دیتی ہیں. یہ تو بڑے ہونے کے بعد, میچور ہونے کے بعد ٹائم ہوتا ہے. صبح پراٹھے کا ٹائم یہ ہے, دوپہر کھانے کا ٹائم یہ ہے, ورنہ تو بھائی جب جو چیز کا جب دل چاہ رہا ہے وہی اس کا ٹائم ہے. کیا خیال ہے بھیا؟ تو اصل تو یہی ہے. تو بچے کو بالغ ہو گیا وہ کم بخت 13 سال میں, اور آج کل تو پتہ نہیں بالغ ہو کے پیدا ہوتا ہے بچہ. اتنا ماحول خراب ہے کہ جو ہے وہ, ارے بڑے چٹکلے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے. خیر, تو اب جو ہے مسئلہ یہی ہے کہ بھائی نکاح کا ٹائم تو جلدی شروع ہو گیا تھا. ابا کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں 25 سال کی لمٹ ہے, تو یہ لمٹ ومٹ کچھ بھی نہیں ہوتی. جب ٹائم ہے, وسائل ہو گئے, رشتہ مل گیا تو کر لو شادی. ہمارے یہاں بھی لمٹ تھی, ہمارے والدین کے یہاں بھی اتنے جب تک سال نہیں ہو جائیں گے, تو اس کی وجہ سے ہماری بھی دیر سے ہوئی ہے, ورنہ آج میرے بچے بڑے ہو چکے ہوتے, اتنے بڑے بڑے ہوتے یار. اچھا بھائی, حضرت لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حدیثوں میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کی کوئی فضیلت بیان کی جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, ایسے ہی حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ کما قال, تمہاری نسبت میرے سے ہوا ہے جو ہارون کی کس سے تھی, حضرت موسیٰ تھے. غیر انہ لا نبی بعدی, لیکن اللہ بات یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ اگر میرے بعد نبی ہو سکتا, کوئی آ سکتا, تو اے علی اللہ تمہیں میرے لیے ایسے نبی بناتے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کو. تو یہ حضرت علی کے لیے بھی ہے, لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف عمر کے لیے ہے, تو اس میں نفی نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر کا درجہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت عمر سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ لاؤ بھائی, اب وہ نہیں آئے مارکیٹ میں, ان کو بولو اب عصر کے بعد ہوگا. اب ہم جا رہے ہیں, لیٹ ہو گئے دولہا. اب ہر چیز اسی حساب سے ہوگی, لیٹ ہر چیز قیامت تک. اب یہ لیٹ چلیں گے, جو کام شروع سے ہی لیٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا, اسکول میں پڑھتے تھے, تو کوئی طالب علم لیٹ آ رہا ہے تو ہم کہتے تو پیدا ہی لیٹ ہوا تھا. اب تیرا ہر کام کیا ہوگا, جو ڈاکٹروں نے ڈیٹ دی تھی اس کے 3 دن بعد پیدا ہوا ہے. تو اب دنیا میں لیٹ آیا ہے تو اب سارے کام 3 دن بعد
لیٹ ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ کی جب شادی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ کرانے کے لیے ٹائم دیا ہوا ہے, آپ اس میں ہی نہیں پہنچ رہے, اب ہر چیز لیٹ. وہ جیسے بریلوی مسلک کے انہوں نے یہ بددعا نہیں ہے, یہ رپورٹ ہے. نماز سے آگے گزرنے کا طریقہ جو بتایا وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. واصف علی خان, کیا نام ہے ابھی؟ واصف علی خان کون ہے؟ آپ ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولد ساجد علی خان, اور دلہن کا نام زائرہ خالد بنت خالد محمود. آگے کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ دلہن کا نام زائرہ خالد بنت خالد محمود, اور تیسرے بھی آ گئے بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لیٹ ہونے سے بچ گئے. اچھا, دلہن کے وکیل کون ہیں؟ جلدی سے بتائیں. دلہن کے وکیل خالد محمود صاحب کہاں ہیں؟ جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہیں نا زائرہ خالد, ان کا نکاح 50,000 روپے مہر میں واصف علی خان بل ساجد علی خان سے کروں, اجازت ہے؟ تشریف رکھیں, جزاک اللہ. یہ دوسری شادی والے مولانا سمیع اللہ عثمانی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ولد مولانا سعید احمد عثمانی ربانی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ماشاء اللہ. ان کے والد جنت المعلیٰ میں دفن ہے, ماشاء اللہ. دلہن کا نام ہے حفصہ بی بی, ولد قاری غلام شبیر, اور دلہن کے وکیل محمد زبیر کہاں ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ان کے بھائی ہیں دلہن کے. آپ نے اجازت دی کہ آپ کی ہمشیرہ حفصہ بی بی بنت قاری غلام شبیر کا نکاح میں 2 تولے سونا اور 10,000 روپے مہر, 10,000 روپے اس مہر میں مولانا سمیع اللہ عثمانی سے کروں, اجازت ہے جو بیٹھے ہوئے. اور تیسرے بھائی جلدی کرو, جلدی, اسپیڈ. اچھا چلو پھر اتنی دیر ہم تو گپ شپ لگا لیتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ آ رہے ہیں بس, تاکہ ہول سیل کے حساب سے ہو جائیں. ہول سیل میں آسانی ہوتی ہے. ہاں آپ سوال پوچھ رہے تھے. وہ مولانا الیاس قادری صاحب نے دکھایا ہے نا, وہ بالکل جائز ہیلا ہے, لوگوں نے خام خواہ میں اس کا مذاق اڑایا ہوا ہے. جی پہلی نہیں ہو رہی آپ کی؟ دھوکہ ہے یار, تو ان کی پہلی نہیں ہو رہی ہے بھائی, کچھ کریں آپ لوگ ان کے لیے, ان کی پہلی نہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے, یہ جو آ گئے وہ ہیلا بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بندہ ایسے کھڑا ہو جائے, دوسرا وہاں سے آگے سے گزر جائے, پھر یہ بندہ واپس پیچھے آ جائے, اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے. لوگ علم نہیں ہے, خام خواہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا ہے. تو گزر تھوڑی رہا ہے, گزر جب رہا ہے تو سترا ہے سامنے, اور یہ والا بندہ پھر یوں نہیں جاتا, واپس ٹرن مارتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے؟ نعمان حسین ولد اعجاز حسین دولہ, دولہ کہاں ہے بھائی؟ نعمان حسین ولد اعجاز حسین. دلہن کا نام نوال آفاق بنت آفاق احمد, اور دلہن کے وکیل کا نام تمییز الدین. آپ ہیں, آپ نے اجازت دی. دلہن آپ کی کیا ہیں؟ بھانجی ہیں. آپ کی بھانجی نوال آفاق ولد آفاق احمد کا نکاح میں نعمان حسین ولد اعجاز حسین سے 1,00,000 روپے مہر میں کروا رہا ہوں, اجازت ہے؟ جزاک اللہ. بھائی یہ سب سے دائیں پہ ہیں تو اتنی ترتیب چلے گی, تھوڑا سا 2 منٹ لیٹ ہو گئے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. پہلے دائیں کو ترجیح دینی چاہیے نا, وہ سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد آپ ہیں. چلو بھائی, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی یہ نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہے, اس کے دوران بالکل باتیں نہ کریں.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى۔ جناب نعمان حسین والاعجاز حسین، میں نے 1 لاکھ روپے کے عوض میں، مہر کے عوض میں آپ کا نکاح نوال آفاق بنت آفاق احمد سے کیا، قبول کیا آپ نے؟ زور سے جزاک اللہ۔ جناب واصف علی خان والساجد علی خان، میں نے زائرہ خالد بنت خالد محمود سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح کیا، قبول کیا؟ جزاک اللہ۔ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ آج ایک مسئلہ آیا نا کہ میں نے مذاق میں بولا تھا، تو یہ سچی مچی میں ہی ہوتا ہے۔ اصل تو آزمائش آپ کی ہے، اصل تو آزمائش ابھی ہمارے سامنے مسکرا رہے ہیں، آپ 2 کتوں کا انتظام کر لیں۔ مولانا سمیع اللہ عثمانی ول مولانا سعید احمد ربانی، ان کے والد صاحب جنت المعلیٰ میں دفن ہے ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کا نکاح حفصہ بی بی بنت قاری غلام شبیر سے 2 تولہ سونا اور 10,000 روپے مہر، اس مہر کے عوض میں کیا، اس نکاح کو آپ نے قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں نکاحوں میں برکت دے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ان تینوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان نکاحوں کی برکتیں اے اللہ میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما، ان تینوں جوڑوں کو اے اللہ تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔